السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء اور سورہ کہف دو بہترین صورتیں، بہترین جوڑا۔ ہم نے سورہ اسراء کو پڑھا اور پھر اس کے بعد سورہ کہف کو بھی مکمل کیا۔ کیا کیا کچھ سیکھا آپ نے اس صورت سے، کیا کیا غور و فکر کیا، آج آپ سب اس کو شیئر کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی ہم، ہم، دیکھ، ہم، آمین۔ صحیح، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ سورۃ الکہف میں ہم نے جو غار والوں کا واقعہ پڑھا، وہ کوئی انبیاء نہیں تھے، وہ عام انسان تھے ہماری طرح، اور ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی، ہر چیز داؤ پر لگا دی، لیکن ان کے لیے پہلی ترجیح ان کا اپنا ایمان تھا۔ تو ایمان کو بچانے کی ہر دفعہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، اور کوئی کچھ کہے گا؟ جی منظم۔ ہم، 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 بالکل۔ یہ جو آپ نے خضر کے واقعے کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ جو 3 سینیریوز آپ کو بتائے گئے، اس میں کہ آپ کو صبر کرنا ہے اور اسباب کے پردے میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لے لیا ہے تو اس کا لینا بہتر ہے، اور اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کا ملنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب ہمارا یہ بیلیو ہوگا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تو ہمیں جو ریلیکسیشن نصیب ہوگی نا، وہ چاہے آپ جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھا لیں دوسری باتوں سے، ویسے ریلیکسیشن آپ نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ کا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ میرے اور آپ کے بولنے سے، میرے اور آپ کے مشورے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہوتا وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، اور وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ جو ہماری زندگی کو ماڈیفائی کرتا ہے نا، کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، کرنا آپ کچھ اور چاہ رہے تھے، اللہ آپ کو کچھ اور کرواتا ہے، تو وہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کی حکمتیں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں سمجھ آئیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ نہ سمجھ آئیں، لیکن آپ کا ایمان چیک ہو رہا ہوتا ہے۔
بس اس ایمان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بار بار کمپلین کر رہے تھے یا کرٹیسائز کر رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے، یا دیکھا جائے تو ان کا جو بھی اعتراض تھا وہ بڑا ویلڈ بھی تھا، تو بھی ان کو انسٹرکشنز کیا تھی کہ آپ کو صبر کرنا ہے. بالکل یہ عام انسان کا رویہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، تو جو صبر کرنا ہے نا، یہ بار بار ہمیں قرآن سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ اعتراض مت کرو، کمپلینس مت کرو. انشاءاللہ آپ کو اس کی حکمت سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہیں آئی تو کل قیامت کے دن اللہ ضرور سمجھائے گا. ایک جملہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ضرور کہا کریں، اللہ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں. دیٹس اٹ. جی بشرا. اچھا، ماشاء اللہ. کیونکہ بیٹے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے فیلیئرز آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتے ہیں. جن لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں فیلیئرز دیکھے ہیں اور وہ ہمت نہیں آ رہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں. بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غم، پریشانیاں، دکھ ناکامیاں ہمیں کمزور کرتی ہیں. ایسا نہیں، یہ آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اگر آپ نے ان سچویشنز میں اپنے آپ کو سمجھایا کہ آپ کو سکھایا کیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے کس روٹ پر لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے کون سا روٹ بہتر ہے. آپ اپنے لیے کوئی اور فیلڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کو کسی اور فیلڈ میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ہی یونیک پلاننگز ہیں، اینڈ ہی از دا بیسٹ پلانر. جی بیٹا. بالکل بالکل. بالکل آپ کی بات کو میں اگر سم اپ کروں تو یوں کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی غلط کرے گا ہی نہیں، تو آپ ججمنٹل نہیں ہوتے. نو ڈاؤٹ زندگی کے جو ہمارے واقعات ہوتے ہیں اس سے ہمیں لیسنز مل رہے ہوتے ہیں. آپ غور و فکر ضرور کریں. آپ کو تو اس اعتبار سے سبق حاصل کرنا ہی ہے کہ اللہ آپ کو سکھا کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بیہیویئر تھا وہ ایک نارمل ہیومن بینگ جو بیہیو کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے وہ بیہیو کر رہے تھے. اور چونکہ وہ شریعت کے مالک بھی تھے، اکارڈنگ ٹو شریعہ جو حضرت خضر کر رہے تھے تو وہ ٹھیک تھے بھی نہیں. اس وجہ سے ان کو بولنا پڑا یا وہ بول پڑے تو دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں تھے، لیکن ان کو نہ بولنے کے لیے ریسٹرکٹ کیا گیا تھا. تو ہمیں ایک حد تک تو ڈسکشن کرنے کا، اس سے لرننگ پوائنٹس لینے کا، جو بھی سچویشنز ہماری زندگی میں آتے ہیں الاؤ ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. مطلب اگر آپ کا کوئی فیلئر آپ کو ملتا ہے، آپ کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ غور و فکر تو کریں گے نا کہ آپ کیوں ناکام ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو لے کر بیٹھنا اور پھر مایوس ہو جانا یہ غلط ہے. پھر اس کے بعد ہوپ فل ہونا ہے کہ ہاں اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. جی.
میں بھی ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہوں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. اور آج بھی انشاءاللہ آپ سورہ مریم میں پڑھیں گے حضرت یحییٰ کے بارے میں. ہی واز ویری سافٹ. سافٹنس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص سافٹنس دی. پڑھے ہیں نا پیچھے ہم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاص مہربانی کی وجہ سے بڑے ہی نرم خو ہیں. اگر آپ اسٹرکٹ ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. اور اسٹرکٹ ہونا، جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اسٹرکٹنس کا، یا ہارش ہونا، یا دوسرے کی بات نہ سننا، ایک بار سن لینا دوسری بار نہ سننا، تو یہ چیز آپ کو ہر وقت زندگی میں پریشانی ہی دے گی. آپ ہر وقت ٹینشن میں ہی رہیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایبزاربمنٹ نہیں ہے. آپ اس کو بیئر نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی ایشوز آئیں گے، اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے نا ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر، تو آپ کو نرم ہونا ہی پڑے گا کہ ہر چیز آپ کے اندر سمو جائے. اور یہ ولی تلطف کا جو آپ نے یاد دلایا، بڑا ہی خوبصورت یہ تو پوائنٹ ہے سورۃ الکہف کا، کہ آپ کو نرم ہونا ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا معنی کیا تھا اس کا؟ حسن تدبیر، بیسٹ پلاننگ. آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ اور آج جو ہم میں سے بہت سارے لوگ فیلئرز کا شکار ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حسن تدبیر نہیں ہوتی. بعد میں ہم بلیم کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، یا میں کر نہیں پائی، یا میں کر ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کے لیے آپ کی پلاننگ کیسی تھی اس کام کے لیے. بالفرض اگر مجھے کلاس میں آ کے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اتنا اتنا لیسن پڑھانا ہے، تو کیا آج صبح اٹھ کے مجھے اس کی پلاننگ کرنی؟ نو وے، پاسبل ہی نہیں ہے. آگے پڑھا ہی نہیں سکوں گی. یا تو لوگ بغیر پلاننگ کے کام کرتے ہیں، یا پھر پلاننگ میں ویکنیسز ہوتی ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کر لیں گے بس اتنے تھوڑے سے ٹائم میں. وہ ٹائم مینجمنٹ اور پلاننگ اور ساری دھری کی دھری رہ جاتی. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. اگر بالفرض آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ صبح پارا لے کر بیٹھے ہیں کہ اب میں یاد کروں اور میں تو کر لوں گی، نہیں، یہ رائٹ پلاننگ نہیں ہے، یہ حسن تدبیر نہیں ہے. آپ کو پری پلان ہونا پڑے گا. آپ کو کچھ دنوں پہلے سے ہی اس کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی بیسٹ لرنر ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت آرگنائزڈ ہوتی ہے. ان کے پلانز بہت ہی زیادہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اب سے شروع کر دینا، کیونکہ زندگی اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے. آپ کی زندگی میں کب کیا کچھ ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور اگر آپ لاسٹ مومنٹ پہ کوئی کام لے کر بیٹھیں گے تو زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آپ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ولیت لطف سے حسن تدبیر بھی سیکھا. اور کیا سیکھا سورۃ الکہف سے؟ جی بیٹا. ہوں 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 ماننی ہے بالکل. رحمت کا تذکرہ سورۃ الکہف میں بارہا ہوا. ہم، اور ہر واقعے میں آپ کو رحمت کا پہلو ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ ہے ہی تھیم سورۃ الکہف کی یہی. کیونکہ اس کی دعا بھی شروع میں سکھائی گئی، اور رشد مانگنے کی جو دعا سکھائی گئی، یہ دعا آپ لوگ کنٹینیوسلی مانگ رہے ہوں گے امید ہے. ورنہ ویکلی بیسس پر تو آپ جو سورۃ الکہف پڑھتے ہیں اس میں تو آپ سے منگوا ہی لی جاتی ہے، کیونکہ رہنمائی کے بغیر، وہ بھی اللہ کی رہنمائی کے بغیر، ہم کچھ بھی نہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. بے شک. ہم،
بالکل. ہوں. ہوں. زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے. یہ جو آپ تھکن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ موسیٰ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے آگے بڑھے تو وہ تھکنا شروع ہو گیا، اور وہ تھکنا بھی ان کے لیے بلیسنگ بن گیا کہ ایک الارم کی طرح ہو گیا. وہ رک گئے اور انہوں نے کھانا کھایا تو ان کو وہ مچھلی کا پتہ چل گیا. ہم نے اس میں یہ سیکھا تھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے جب آگے نکلے تو وہ تھکنا شروع ہوئے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بات آپ نے ابھی کی ہے اس میں جب کوئی دنیا میں صرف تھک رہا ہوتا ہے نا تو وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. یعنی تھکن ان اے سینس فرسٹریشن کے سامنے آتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ بے چین رہتے ہیں، اچھا ڈیپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. حالانکہ تھکن ایک ایک ایسی فیلنگز ہیں جو آپ دین کا کام بھی کریں تو محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا اس تھکن میں ایک مٹھاس ہے، لیکن جب آپ دنیاوی اعتبار سے کسی کام میں لگے رہتے ہیں اور دین آپ کی زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے تو یہ تھکن آپ اس کو فرسٹریشن کہہ سکتے ہیں، یہ تھکن آپ اس کو ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، یہ تھکن آپ اس کو اریٹیشن کہہ سکتے ہیں. یعنی چڑچڑا پن، اور آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، آپ کے دل کا سکون جیسے رخصت ہو جائے گا. حالانکہ اس میں آپ دیکھیں تو صرف آپ تھکن کا لفظ استعمال کریں لیکن یہ مختلف تکلیفیں ہیں جو دنیا پرست لوگ جھیل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے. گو کہ اللہ کے راستے پر بھی جو چلے تو تھکتا ضرور ہے، لیکن اس کی تھکن میں بھی مٹھاس ہے، ایک انجوائمنٹ ہے، ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے. جی. بار بار چینج کرتے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بناتا. بالکل آسان ہوگی. جی بشرا. بہترین ہی ہے. ہاں. اور پھر یہ کہ بیٹا اصحاب کہف جو ہے نا ایک نارمل انسانوں کی طرح سوئے تھے کہ اگر ان کو کوئی اٹھاتا تو وہ اٹھ جاتے. ٹھیک ہے. ایک جو آپ پیشنٹس کی بات کرتے ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں یا آکسیجن پر ہوتے ہیں، تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک بے چینی سے گزرتے ضرور لوگ کہ اگر وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے تو ایسا کیا ہو گیا، تو ان کے تو ٹریٹمنٹس شروع ہو جاتے، دوسرے کچھ علاج شروع ہو جاتے. لیکن خیر اصحاب کہف جو تھے وہ باقاعدہ جیسے ہم سوتے ہیں نا وہ ویسے سوئے تھے. یہ میریکل تھا کہ اتنا لمبا ٹائم کوئی نہیں سو سکتا. جی. صحیح بات ہے. محنت کرتے رہنا ہے اور ایک کے بعد ایک کام ملے تو خوش ہونا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاورز ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک کے بعد ایک دوسرا کام کر سکتے ہیں.